اللہ فرماتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ہوتا ہے نا جاہل ٹکرا جاتے ہیں. اب جاہل بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ان پڑھ, ایک ہوتا ہے جاہل. بعض لوگ کتابی علم نہیں رکھتے, ان کو لدنی علم ہوتا ہے, اور بعض پڑھ کر بھی جاہل ہوتے ہیں. پڑھ کر بھی انہوں نے کچھ سیکھا, کتابوں نے ان کا یا انہوں نے کتابوں کا کچھ بگاڑا نہیں. پڑھے لکھے جاہل بھی آپ کے ہاں مشہور ہے. بہت سی ہماری خواتین, ہماری مائیں, دادیاں, نانیاں مدرسوں میں نہیں پڑھی تھیں مگر سیانی تھیں. بزرگوں کی صحبت میں سنی ہوئی باتیں یاد تھیں, تربیت ہوئی تھی. آج ہم نے ڈگری کو علم سمجھ لیا. میں جی بی اے ہوں, ایم اے ہوں, پی ایچ ڈی ہوں, فیلوشپ کی ہوئی ہے, یہ ہے وہ. ہم نے اس ڈگری کو علم سمجھ لیا. یہ ڈگری علم نہیں, یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے. اور آپ کے ہاں نصاب سلیبس دنیا کمانے کا طریقہ سکھاتا ہے, آپ کو کچھ اور نہیں سکھاتا. جو ہمارے ہاں نصاب ہے, نہ ہماری اخلاقیات پر, نہ معاشیات پر, نہ معاشرت پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے. ایسے ہی یہ صرف دنیا کمانے کا طریقہ. نصاب کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے, یا پہلے ہمیں اس کے مطابق سکھایا جاتا تھا. میں تو اب بھی کہتا ہوں کسی کو گلستان اور بوستان ضرور پڑھا کرو. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی 2 کتابیں ہیں, فارسی میں, اردو ترجمے ملتے ہیں, انگلش میں ترجمہ ہو چکا ہے. ضرور پڑھو. پہلے وہ ابتدا میں پڑھائی جاتی تھی اور یہ پڑھنے والے کے لیے کہا جاتا تھا یہ ٹھوکر نہیں کھائے گا. 800 سال پہلے شیخ سعدی نے لکھی ہیں, آج تک وہ کتابیں زندہ ہیں. اردو میں بھی ملتی ہیں, پڑھیں. اس میں حکایات, چھوٹی چھوٹی کہانیاں بیان کر کے سکھایا ہوا ہے. اس کے جملے بہت سے لوگوں کی زبان پر آج بھی ہیں. وہ ہم نے تربیت حاصل نہیں کی. اب کسی نے, اچھا چلو الجبرا, میتھمیٹکس, مجھے بتاؤ اس الجبرا سے آپ نے کیا حل کیا ہے؟ کون سی دنیا فتح کر لی ہے؟ پوچھنا چاہتا ہوں. ریاضی یا میں کسی بھی علم کا مخالف نہیں ہوں, مجھے بتاؤ کیا حاصل کر لیا ہے؟ ہمارے ہاں میڈیکل پریکٹیشنر کو ڈاکٹر کہتے ہیں, MBBS, کہ اس نے ایک کورس پاس کر لیا, 8-10 سال لگائے, لاکھوں روپیہ لگایا قوم کی خدمت کے لیے. مگر ہم نے تو کسی کو قوم کی خدمت کرتے نہیں دیکھا, سب کو جیب بھرتے دیکھا. دوائیں خام خواہ لکھ کے دے رہے ہیں, نہیں دیکھ رہے کہ جو آیا ہے اس کی حالت کیا ہے. اسپتال جاؤ, اتنے پیسے جمع کرا دو ورنہ مریض کو ہاتھ تک نہیں لگاتے. کیا کیا ہے؟ انجینئر ہیں, ان کے مطالبے کہ چونکہ جانتا ہوں میں فلاں چیز کو, مجھے اتنا. ہم نے اپنے لیے دنیا کمانے کے لیے ان چیزوں کو رکھا ہے. اصل چیز کیا تھی؟ مجھے بتاؤ. اللہ والوں کی بارگاہ میں جائیں, کوئی وہاں پر ٹیکس دینا پڑتا ہے؟ وہ ہدیہ آپ خوشی سے دیں وہ اور بات ہے, لیکن وہاں کوئی ٹیکس نہیں ہے. فائدے ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں؟ اونچی. اچھا جی, اب آپ جمعہ پڑھنے آئے ہو, میں آپ کو درس سنا رہا ہوں, آپ سن رہے ہو, کوئی آپ سے وصولی کی جا رہی ہے؟ پوچھ رہا ہوں. نہیں, لیکن ہم نے توجہ ہی نہیں دی. جہالت کیا ہے؟ یہی کہ جی کسی نے اگر اسکول نہیں پڑھا, کالج نہیں پڑھا, یونیورسٹی نہیں ہے, آج کل کہتے ہیں نو نالج وداؤٹ کالج. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں, جب کالج نہیں تھے تو اتنے بڑے بڑے علماء کہاں سے آئے تھے؟ مجھے بتاؤ. میرے امام اعظم ابو حنیفہ, جن کو پوری دنیا ان سے فائدہ آج ہو رہا ہے, کون سے کالج سے پڑھے تھے؟ ہارورڈ سے, آکسفورڈ سے, کیمبرج سے. نام تھے اس وقت.
400 سال پہلے تک یورپ کے پاس علم نہیں تھا. وہ خود تسلیم کرتے ہیں مسلمانوں نے ہمیں سکھایا. وہ مسلمان جنہوں نے پڑھا تھا وہ مسلمان کھیل تماشے میں لگ گئے, علم ان کو دے دیا, وہ کہ اس میں لگ گئے, ہمیں یہ کھلونے دے دیے. موبائل فون, سیل فون ہاتھ میں آ گیا, لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ. یہ کھلونے مل گئے, ساری ساری رات, سارا سارا دن وائف کے بغیر گزارا ہے جی, وائی فائی کے بغیر نہیں ہے. اب ہماری یہ باتیں ہو گئی ہیں الا ماشاء اللہ. جاہل رہے یا نہیں رہے؟ اونچی علم کا کیا حال تھا مجھے بتاؤ. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کون سی یونیورسٹی سے پڑھے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان, ان کان صحیحا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ. اور وہ حضرت علی فرماتے تھے سلونی, مجھ سے پوچھو, تم جو پوچھو گے میں جواب قرآن سے دوں گا. کہاں سے؟ اونچی. وضو کرنے بیٹھے تو ایک شخص شرارتی آ گیا, شرارتی شخص آ کر حضرت علی سے کہنے لگا یہ بتائیں کون سے پرندے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے بچے دیتے ہیں. اس کا مطلب تھا یہ 2-4 کا نام لیں گے تو میں کہوں گا باقی سارے تو ان کو سب کے نام تو معلوم نہیں ہوں گے, تو میں کہہ دوں گا کہ علم ہے کتنا, نہ سارے جانوروں کے نام معلوم ہوں گے نہ سب کی باتیں معلوم ہوں گی ان کو. تو یہ ایسے ہی دوڑا سا جواب دیں گے تو میں آگے سے, چونکہ تھا شرارتی, حضرت نے ایسا جواب دیا اس کا منہ بند. فرمایا جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں, جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں. جا کے تو گن لے جا کر. یہ صرف میں نے ایسی ہلکی سی بات کی ہے, ان کے علم کی شان تو بہت بلند. آج دنیا کے بڑے بڑے مسئلے, اعلی حضرت کا نام لیتے ہیں ہم, وہ وائس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سر ضیاء الدین, جن کے نام پر یہاں کراچی میں اسپتال بنا ہوا ہے, وائس چانسلر تھے یونیورسٹی کے, سب سے بڑے استاد. ان کو ریاضی کا مسئلہ پیش آ گیا, میتھمیٹکس کا. اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا, پورے ہندوستان میں ان کو کہیں سے جواب نہیں مل رہا. بڑے پریشان, ادھر پوچھ ادھر پوچھ. کسی نے کہا جی آپ کو اس کے حل کے لیے جرمنی جانا پڑے گا, وہاں شاید ایسے لوگ ہیں جو آپ کو جواب دے سکیں, یہاں ہندوستان میں کوئی. ڈاکٹر سید سلیمان اشرف صاحب عالم بھی تھے, وہ بھی وہیں پر اسی یونیورسٹی میں تھے اور اعلیٰ حضرت کے ملنے والے تھے. انہوں نے وائس چانسلر سے کہا یہ 55 میل علی گڑھ سے 50-55 میل بریلی ہے, جرمنی جانا چاہتے ہو نا تو جرمنی چلے جانا, ذرا پہلے یہ 50 میل پہ اعلیٰ حضرت بیٹھے, ایک بار ملو گا. ان کا مولوی کیا جواب دے گا؟ ان کا ٹھیک ہے مل تو لو. کیا چلا جائے گا, تمہارے پاس سرکاری گاڑی ہے, گاڑی ہے تمہارے پاس, تمہارے پلے سے کچھ خرچ نہیں ہوگا, 1.5 کا سفر ہے, تو چلو مل تو لو. بار بار کہا, وہ تیار ہو گئے. اور چونکہ سوٹ وغیرہ پہنتے تھے, ٹائی پہنتے تھے, اعلیٰ حضرت کو یہ لباس پسند نہیں تھا, تو سلیمان اشرف صور نے کہا یہ میں لا رہا ہوں, اس کو آتے ہی نہ اس کے لباس پر کیجیے گا, پہلے تھوڑا سا ذرا دل پکڑ لیجیے گا, پھر اصلاح کیجیے گا, سوال کرنے آ رہا ہے, لیجیے جی. چلے وہاں سے یونیورسٹی میں کلاسیں ختم ہوئی, گاڑی میں بیٹھے پہنچ گئے. جب پہنچے بریلی تو عصر کی اذان ہو رہی تھی, عصر کی. اعلیٰ حضرت آستینے چڑھا رہے تھے وضو کے لیے, اتنے میں یہ پہنچ گئے. اعلیٰ حضرت نے کہا فرمائیے. انہوں نے کہا جی آپ نماز پڑھ لیں, میرا سوال بہت اہم ہے. میں نماز پڑھ لیں پھر. اعلیٰ حضرت نے کہا بولو تو صحیح. اس کے ذہن میں وہ بہت اہم سوال تھا. اعلیٰ حضرت نے کہا کہیے تو. انہوں نے کہا, ابھی اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا اچھا ٹھیک ہے
سوال واقعی یہ ہے، میں سوچتے ہیں جواب دیتے ہیں، اسی طرح آستینے چڑھاتے ہوئے جواب دے دیا. آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ میں نے اتنے ماہرین سے پوچھا، کوئی جواب نہیں دے سکا، انہوں نے چٹکیوں میں حل کر دیا، چٹکی میں بات کر دی ہے. اتنے متاثر ہوئے، نمازی ہو گئے، داڑھی رکھ لی. سر ضیاء الدین مشہور، کیا مطلب کچھ سمجھے ہو؟ علم کا خاصہ بھی کچھ لوگ تکبر میں آ جاتے ہیں، تکبر سے کچھ حاصل نہیں. نبی کی بارگاہ سے جو ملے اس کا فیضان ہی کچھ اور ہے. علم ادب سکھاتا ہے، علم عاجزی سکھاتا ہے. تکبر آ جائے تو پھر علم اونچی نہیں. ہاں میں جی بہت بڑا عالم ہوں، مجھ سے ذرا سوچ کے بات کرنا نا. ہم نے امام مالک جیسی ہستی جن کا لقب تھا امام دار الہجرہ، امام مدینہ، وہ فرماتے ہیں لا ادری کہنا نصف العلم ہے. اکثر لوگ سوال کرتے تھے، آپ فرماتے تھے مجھے نہیں معلوم، اس کا جواب مجھے نہیں آتا. اتنے بڑے عالم ہو کے شرماتے نہیں تھے اور کہتے تھے ایسا کہنا نصف علم ہے، آدھا علم ہے. اور آج ہم ادھر ادھر سے جوڑ توڑ کر جواب بنا لیتے ہیں جیسا کیسا، کہ یہ نہ ہو کہ جی جانتا نہیں ہے، یوں نہیں ہے. تو دیکھنا جو جاہل کون ہے، ان پڑھ کون ہے. تو جو ادب نہیں سیکھتا، جو تعظیم نہیں سیکھتا، جس کے اخلاق میں خوبی نہیں ہے، وہ جاہل ہے. اور کتابی علم نہیں پڑھا ہوا مگر ادب والا ہے، وہ جاہل نہیں ہے. اب یہاں بات کرنی اگر میں چھیڑوں تو پھر بہت لمبی ہو جائے گی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب امی ہے، النبی الامی. امی کا عام طور پر ترجمہ بے پڑھا یا کچھ لوگ ان پڑھ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ جو چاہتے ہیں کہتے ہیں. یہ بہت بڑی سازش ہے، بہت بڑی، اونچی کہیے گا. نبی کو متنازع بناؤ، نبی کی شان بیان نہ کرو، نبی کے بارے میں ایسی باتیں کرو کہ لوگ شک میں رہیں. یہ ایک سازش ہے. اس کے تحت نبی کی خوبیاں بیان نہیں کی گئیں تو لوگوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اگر نبی ایسا ہی ہوتا تو نبوت کے دعوے شروع ہو گئے. اگر نبی کی شان پوری بیان کی جاتی رہتی تو کسی کی جرأت ہوتی اونچی. جن لوگوں نے کہا نہیں نبی ہمارے جیسے بشر، ان کا جو ہمارے جیسے ہیں تو ان کا لو پھر ہم بھی دعویٰ کر رہے ہیں نبوت کا. بات سمجھے ہو؟ یہ ان لوگوں نے موقع دیا. میں جو بات کرنے لگا ہوں، امی کا مطلب یہ لوگ ان پڑھ یا بے پڑھا کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، نبی. اب جو کہتے ہیں ان پڑھ، میں ان کو قرآن سے ہی ایک جواب دینا چاہتا ہوں. میں اس وقت اس بحث میں نہیں، لفظ امی پر اگر تقریر پہ کرنے لگوں اور حوالے دوں تو بہت زیادہ ہو جائیں گے. صرف ایک دو حوالے قرآن ہی سے. یہ کہتے ہیں امی کے معنی ان پڑھ. جو لوگ یہ معنی کرتے ہیں ان کو ایک جواب قرآن سے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن. رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا. علامہ، عربی جاننے والے سے پوچھو صیغہ کون سا ہے، اور یہ دو کے لیے ہے، ایک سکھانے والا اور ایک سیکھنے والے. کون ہے سکھانے والا؟ کون؟ رحمان ہے سکھانے والا، سیکھنے والے حبیب الرحمان ہیں. رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو کیا سکھایا؟ اور قرآن کے لیے فرمایا تبیانا لکل شیء. ایک ہوتا ہے بیان، ایک ہے تبیان. دونوں میں فرق.
بیان صرف اس کے بارے میں بات کرنا، تبیان اس کا روشن بیان. اور جب قرآن میں ہے کہ تبیان لکل شیء، ہر شے کا روشن بیان، تو میرا نبی ہر شے کا عالم ہوا یا نہیں ہوا؟ اونچی اونچی. تو جو کہہ رہے ہیں ان پڑھ ہیں، ان کو کون ہے اس آیت کا جواب دیں؟ قرآن کہہ رہا ہے. جس قرآن میں لفظ امی موجود ہے، اسی قرآن میں ہے کہ علم القرآن، وہ قرآن سکھائے گئے، اور اس قرآن میں ہر شے کا بیان. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک تر چھوٹی بڑی ایسی نہیں جس کا اس میں بیان نہ ہو. تو جب ہر شے کا بیان ہے تو نبی ہر شے کا عالم ہوا یا نہیں ہوا؟ اور سکھانے والا کون ہے؟ اللہ. کمی کب ہوگی؟ سکھانے والا نہ سکھائے. کمی کب ہوگی؟ جو سکھایا جا رہا ہے اس میں کمی ہو. کمی کب ہوگی؟ کہ سیکھنے والا کند ذہن ہو. سکھانے والا رحمان، سکھائی جانے والی کتاب قرآن، سیکھنے والے حبیب الرحمان. کمی کا کوئی تصور نہیں. ایک دلیل میں نے کہا نا اشارہ ہے، ورنہ اس پر چلوں تو پھر کتنے جمعے اسی پہ لے جاؤں. حضرت آدم کا ذکر قرآن میں ہوا شاگرد کی حیثیت سے. اللہ کے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ فرماتا آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے. ان کا ذکر کیسے ہے؟ سیکھنے والے کا. اور میرے نبی کا ذکر ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. میرے نبی کا ذکر استاد کی حیثیت سے ہوا ہے. تو کیا ان پڑھ استاد ہوتا ہے؟ اونچی. اور جس کو جاننا علم ہے، جس نبی کو جاننا علم ہے، اور جتنا کوئی جانے اتنا بڑا عالم ہے، اس کو ان پڑھ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم علم کو جانتے. میرے مصطفیٰ کی دہلیز کو پہنچنے کا نام علم ہے. ان کی بارگاہ کے آداب کو جاننے کا نام علم ہے. تم نے سمجھا، اسی لیے تم پڑھے لکھے جاہل ہو. پڑھے لکھے، اور جن کو اللہ نے علم عطا کیا، پورا علم تو نہیں میں کہہ رہا، جن کو اللہ نے علم عطا کیا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی گئے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. جس کی ہر بات کیا ہے؟ وہی ہے خدا، چشمہ علم و حکمت. وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. علم تو نبی کی بارگاہ سے، حضور جس پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں وہ عالم بن جاتا ہے. حضرت عباس کے سینے پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ اس کو کتاب کا علم سکھا، وہ عالم بن گئے. تم نبی کے بارے میں یہ کہنا چاہتے ہو تم جانتے نہیں. تو جاہل سمجھ لو وہ جو ادب جانتا اور جو ادب کرتا وہ جاہل ہے. کتابی علم نہیں ہے. قرآن پڑھو، اللہ فرماتا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا.